بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے یہ امریکہ کے بہت بڑے پادری نے، ہلیرین ہیگی ان کا نام ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا، کیا وجہ اسلام قبول کرنے کی بنی، آپ کے سامنے پوری تفصیل بیان کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، در حقیقت یہ جو ہے عیسائی مذہب کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو عیسائی بنایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا اس نیت کے ساتھ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نقص نکالوں، عیب نکالوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بری نیت سے پڑھا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، انہوں نے قرآن میں عیب نکالنے کے لیے قرآن کھولا، قرآن کا مطالعہ کیا، لیکن قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے، قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم کتاب ہے جو تا قیامت قائم رہنے والی ہے، جس میں زیر زبر کسی چیز کی کوئی تبدیلی نہیں۔ سابقہ کتابوں میں تو ہوتا اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ کتابوں کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی، تو لہٰذا اس دور کے جو ہے شریروں نے جو ہے اس میں تبدیلی کی، تحریف کی۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں اگر سابقہ کتابوں کی کوئی بات قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ہوگی تو ہم اس کا اقرار کریں گے، اور اگر اس کے قرآن کے خلاف ہوگی تو ہم یہی کہیں گے کہ اس میں جو ہے تحریف کی گئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید کو انہوں نے جو ہے عیب نکالنے کی نیت سے پڑھا، لیکن قرآن کریم فرقان حمید کی محبت جو ہے ان کے دل میں ایسی گھر کر گئی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے کلمہ شریف پڑھا، ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا غور کیجئے ناظرین کرام، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر انسان دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو یاد رکھیں اگر انسان گناہگار بھی ہوگا تو دو صورتیں ہوں گی، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں آ جائے گا، اور اگر انسان اور نیک ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ جنت میں ہی جائے گا۔ گناہگار مسلمان ہوا تو لہٰذا وہ دو صورتیں ہوں گی، یا تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا یا اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے گا، لیکن گناہگار مسلمان بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اگر انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، انسان دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب نہیں ہوا، تو یاد رکھیں کافر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی، کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ تو یہ ہلیرین ہیگی جو ہے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا عیب نکالنے کی نیت سے، لیکن قرآن کی روحانیت ایسی ہے، قرآن کی جو ہے حقانیت ایسی ہے کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن مجید فرقان حمید کا اعتراف کیا کہ یہی وہ مقدس کتاب ہے جو نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو پوری کی پوری حق پر مبنی ہے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑی اسلام کی حقانیت کے حوالے سے بھی ایک ثبوت ہے کہ اسلام وہ عظیم دین ہے جو تا قیامت قائم رہنے والا اور اللہ رب العالمین کو محبوب۔ ابھی میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی پیش کروں گا۔ اچھا بتاتا چلوں، ہلیرین ہیگی ان کا نام تھا سابقہ، لیکن اب ان کا نام سعید عبد اللطیف انہوں نے اپنا نام رکھا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے خود کلام مجید فرقان حمید میں جو پسندیدہ دین ہے اللہ کے نزدیک، اسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک صرف دین، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ یہود و
نصارہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ یہاں مختصر میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا، ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہذا اسلام کے سوا کوئی اور دین بارگاہ الہی میں مقبول نہیں، لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، تو اب اگر کوئی کسی دوسرے آسمانی دین کی پیروی کرتا بھی ہو، لیکن چونکہ وہ اللہ عز و جل کے اس قطعی اور حتمی دین اور نبی کو مکمل طور پر نہیں مان رہا، لہذا اس کا آسمانی دین پر عمل بھی مردود ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 19 ہے، آیت نمبر 19 کا جز ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ اکبر، سب سے سچا دین اسلام ہے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، تو لہذا اس پر بندہ قائم رہے گا، اسے تسلیم کرے گا، اس کا اقرار کرے گا زبان سے بھی دل سے بھی، تو لہذا جب جا کے بندہ مسلمان ہوگا، اور مسلمان ہی کے لیے جنت بنائی گئی، مسلمان ہی کے لیے نجات ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ہم مسلمانوں کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ہلیرین ہیگی جو اسلام انہوں نے قبول کیا، میں بھی جو ہے اپنے چینل کے توسل سے انہیں مبارکباد جو ہے ناظرین کرام آپ تک پہنچاتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور میں دعا گو ہوں جو غیر مسلم بھی اگر ہمیں سن رہے ہیں، ہم ان سے یہی گزارش کریں گے کہ مذہب اسلام ہی سب سے سچا مذہب ہے، مذہب اسلام ہی پر عمل کرنا ہوگا، اسلام ہی کا اقرار کرنا ہوگا، اسلام ہی کو ماننا ہوگا، اسی میں نجات ہے۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے مجھ ناچیز کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور جتنے مسلمان مجھے سن رہے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ بھی شکر ادا کریں اور اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت خوش آئین خبر تھی جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ہلیرین ہیگی نے جو ہے یہ جو امریکہ کے بہت بڑے پادری تھے، اور یہ عیسائیت کا جو یہ دین ہے، اسے جو ہے عیسائیت مذہب کو یہ پھیلایا کرتے، عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتے، اس کی اشاعت کیا کرتے تھے، لیکن اب الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کتاب، قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، جس کا چھونا بھی ثواب۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اسی طرح ناظرین محترم، ڈاکٹر موریس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے ڈاکٹر گزرے، اب انہوں نے جو ہے بہت ریسرچ کی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ان کا سبب یہ بنا کہ انہوں نے فرعون کے حوالے سے ریسرچ کر رہے تھے کہ فرعون کی باڈی جو ہے نہ زمین نے کھایا نہ پانی نے اسے نگلا، اور یہ کس طرح سلامت رہی۔ تو انہوں نے بہت ریسرچ کی، بڑی بڑی لائبریریوں میں کتابیں دیکھی، لیکن انہیں کہیں بھی فرعون کے حوالے سے یہ بات نہیں ملی۔ جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، سورہ یونس کو پڑھا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، جو یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے فرعون کے بارے میں فرمایا بے شک ہم جو ہے تیری ذات کو یعنی تیری باڈی کو جو ہے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اللہ نے اس کی جسم کو جو ہے باقی رکھنا تھا، تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں اس بات کا ذکر فرمایا، جب انہوں نے اس بات کو پڑھا تو لہٰذا انہوں نے بھی اسلام قبول کیا کہ اللہ اکبر، کہ کس طرح فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جسم کو سلامت رکھا، محفوظ رکھا، کہ یہ جو ہے جسم خراب نہیں ہوا، گلا سڑا نہیں، کس طرح اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی باڈی کو، لاش کو جو ہے لوگوں کے لیے عبرت بنانا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جب ریسرچ کی، قرآن کو پڑھا، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یا انہوں نے دل سے اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہ آئی ہے، نہ ابھی موجود ہے، نہ آ سکتی ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ کریم کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔